تو میرے بھائیوں، مذاہب کے حوالے سے عالمی سطح پر جو اس وقت فلسفہ کار فرما ہے، اور اسلام کے علاوہ ہر جگہ پر یہ فلسفہ آپ کو اپنا آپ منواتا ہوا نظر آئے گا کہ آپ اگر دیکھیں گے تو عیسائیت چرچ تک سمٹ گئے، یہودیت اپنی عبادت گاہ تک رہ گئے، بدھ مت اور ہندو مت یہ اصل میں خیر مذہب بھی نہیں ہے، یہ تو کلچر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہندو جو ٹھیٹھ ہندو ہیں، ریجڈ قسم کے، وہ نچلے درجے کے لوگ ان کو چھوڑ دیں، زیادہ جو پڑھے لکھے ہندو ہیں وہ سیکولر ہے، مذہب سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ تو پوری دنیا کے اندر مذہب کے ساتھ جوڑ کے اگر کوئی قوم کھڑی ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمان ہے، اور اس وقت عالمی سطح پر کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو ان کے تشخص سے محروم کیا جائے، اور اس کے لیے جو عنوان اختیار کیا جا رہا ہے وہ ہے معاہدہ ابراہیمی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سارے جا کے چونکہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو آئیے عیسائیت، یہودیت، اسلام، یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام پر جا کر اکٹھے ہو کے مذہب کے اسی تصور کو اپنانے کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ مذہب لوگوں کا نجی معاملہ بن کر رہ جائے۔ تو یہ ہے اصل میں وہ سازش۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ امت محمدیہ اس سازش کو ہر دور میں سمجھتی رہی ہے، اور امت آج بھی، ہمارے حکمران زیادہ تر بدقسمتی سے مغرب کے زر خرید غلام ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں۔ لیکن اس گئے گزرے دور کے اندر بھی امت اپنی ہزار اخلاقی اور عملی کمزوریوں کے باوجود امت کا جو اوورآل اسلام کے بارے میں کانسیپٹ ہے وہ اس دور کے اندر بھی اللہ کے فضل سے درست اور محفوظ ہے، کہ آج بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہماری معاشرت، ہماری اخلاقی اقدار اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک میں بھی مکمل اسلامی نظام نہیں ہے، بس تھوڑا سا اپنی مرضی کا حصہ داخل کیا، لیکن لوگوں سے پوچھے 90-95% لوگ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ جی پورا ملک کا دستوری ڈھانچہ ہے اور ملکی نظام ہے وہ سارے کا سارا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ تو اشرافیہ ہے نا جس نے پورے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل سازش یہ ہو رہی ہے، امت ایک طرف کھڑی ہے اور ہمارے یہ بکے ہوئے حکمران اور جاہل حکمران یہ دوسری طرف کھڑے ہیں۔ آج سے لگ بھگ 50 سال قبل طرابلس کے اندر بین الاقوامی سیرت کانفرنس میں اس وقت کے لیبیا کے صدر معمر قذافی، اس نے اپنے افتتاحی خطبے میں یہ بات کہی کہ مسلمانوں کو جو مسلمان کا نام ملا ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مناسبت سے ملا ہے، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نسبتیں ہیں مسلمانوں کو اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اگرچہ اس حد تک تو یہ بات درست تھی کہ یہ مسلمانوں کو جو مسلم اور مسلمان ہونے کا جو خطاب ملا ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اور ملت ابراہیم سے ہونے کے نتیجے میں ملا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، تمہارا اسی ملت سے تعلق ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ہی اللہ نے تمہارا نام ملت ابراہیم اور مسلمان رکھا ہے۔ تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے، لیکن ملت ابراہیم سے شمار کون ہوگا؟ یاد رکھیے کہ ملت ابراہیم سے وہی شخص شمار ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد
سارے پیغمبروں پر ایمان رکھنے والا ہو اور نبی آخر و زمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور پیغمبر تسلیم کرے، وہ شخص اصل میں ملت ابراہیمی سے ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔